نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی طویل سورت ہے وہ گزشتہ کل آدھا اور آج آدھا پڑھ کر مکمل ہوئی ہے۔ آج تراویح میں سورہ بقرہ کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس میں بہت ساری شرعی قوانین، شرعی مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں بھی خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں تذکرہ آیا ہے۔ آج کی تراویح میں جو حصہ پڑھا گیا اس میں رمضان کا ذکر آنے کی طرح اتنی تفصیل سے پورے قرآن میں کہیں رمضان کا ذکر نہیں آیا۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں اس میں روزہ رکھنے سے متعلق، روزہ نہ رکھنے والوں کے فدیے سے متعلق، رمضان کے مہینے کے رات یا دن میں کوئی ایسا کام کرنے سے متعلق جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، اس طرح بہت سارے مسائل ان آیت کریمہ میں بیان ہوئی۔ روزے کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، آج اس پر تھوڑا غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ، تدریجاً بتدریجاً روزہ فرض ہوا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی مشکل معاملے کو اچانک ایک بارگی میں نافذ نہیں کرتے۔ اس امت کا روزے کے حوالے سے ایک الگ طرز عمل رہا ہے۔ شروع زمانے میں سال میں ایک روزہ تھا، عاشورے کا روزہ۔ دوسرا کوئی روزہ فرض نہیں تھا، صرف عاشورے کا روزہ فرض تھا، محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ یہ پچھلی قوم کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ رفتہ رفتہ بدل کر اس امت میں شروع زمانے میں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا، مہینے میں 3 دن، سال میں 36، جس پر 6 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد روزے میں کچھ تبدیلیاں ہونے لگی۔ اس میں سے ایک تبدیلی، مغرب سے عشاء تک افطار کا وقت ہوتا تھا۔ جیسے ہی عشاء کا وقت ہو جاتا تھا، عشاء کی اذان دی جاتی تھی تو اگلے دن مغرب تک روزہ رہنا ہوتا تھا۔ رات بھر روزہ، پھر دن بھر روزہ۔ مغرب اور عشاء کے درمیان صرف 1.25 یا 1.5 گھنٹے کا فاصلہ تھا، پھر عشاء سے اٹھا لیے تو 22 گھنٹے، بس پر 2 گھنٹے کا روزہ۔ لیکن اس روزے میں ایک سہولت یہ بھی تھی کہ جس کے اندر استطاعت ہو، جس کے اندر طاقت ہو وہ رکھتا، جس کے اندر استطاعت نہ ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا تھا۔ روزے کے بدلے میں غریب اور مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلا سکتا تھا۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف بیماروں کو ہی نہیں تھی، بلکہ مطلقاً جو چاہے روزہ رکھ سکتا ہے اور جو چاہے روزہ چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس میں پھر سے تبدیلی آنے لگی۔ کیا تبدیلی؟ اب کسی کی کوئی رعایت نہیں، ہر ایک کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر رعایت ہو تو کسے رعایت ہوگی؟ کسے رعایت ملے گی؟ بیماروں کو رعایت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مخصوص مقدار میں سفر کرنے والا مسافر، یعنی ایسا مسافر جو سفر کی وجہ سے تھک جاتا ہو، اور بیماری سے مراد چھوٹی بیماری، سر درد وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ایسی بیماری روزہ رکھنے سے مزید جس میں تکلیف ہو یا روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو، ایسے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی۔ لیکن روزے کا وقت وہی تھا، عشاء سے لے کر مغرب تک کا وہی وقت تھا۔ لیکن ہر ایک کے لیے اس طرح روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ روزے کی حالت میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بہت اداس تھے، بے ہوشی سی کیفیت ان پر طاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ان سے، کیا ہوا؟ کیوں ایسے بیٹھے ہیں؟ ان کا نام ابو سلمہ تھا۔
قیس بن سلمہ بھی ان کو کہتے تھے۔ اتنے کمزور کیوں ہے؟ اللہ کے نبی پوچھنے لگے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس وقت روزہ عشاء سے لے کر اگلے دن مغرب تک 22 گھنٹے والا روزہ تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے دن بھر میں کام کر کے آیا، تھکان کی وجہ سے سو گیا، مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو فاصلہ کھانے کا وقت ہے اس میں کچھ کھا نہیں سکا، اٹھ کر دیکھا تو آدھی رات ہو گئی تھی، مسلسل ویسے ہی روزہ رکھ لیا ہوں۔ مغرب سے لے کر عشاء تک جو وقت ہے اس میں ان کو کچھ کھا لینا چاہیے تھا، کچھ پی لینا چاہیے تھا، لیکن سو گئے، کچھ کھا نہیں سکے، پی نہیں سکے، اسی حال میں روزہ رکھ لیے۔ وہ صحابی مجلس میں اپنا یہ عذر بیان کرنے لگے۔ اس مجلس میں موجودہ عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کی تائید کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ اس جیسا معاملہ پیش آیا ہے۔ بہت سے لوگ تائید کیے۔ تو ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا عذر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے رات میں عشاء کے بعد سے چونکہ روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس زمانے میں روزہ شروع ہو گیا تو ہم گھر میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیے۔ اسکول اور کالج میں آپ دیکھے ہوں گے استاذ کسی بات کو پوچھ رہا ہو تو جواب دینے کے لیے طلبہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کوئی ایک طالب علم جواب دے دے، اس کے بعد ہم بولیں گے۔ اسی طرح وہ صحابی اپنا عذر بیان کرتے ہی مجلس کی دوسری جانب سے دوسرے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی یہی عذر ہے، میرا بھی یہی عذر ہے۔ بالآخر عمر رضی اللہ عنہ بھی کہنے لگے اتیت اہلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا بھی یہی عذر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ کئی چیزوں میں، بہت ساری مسئلوں میں وہ جو سوچتے تھے، ان کی جو رائے ہوتی تھی، وہی رائے وحی کی شکل میں اترتی تھی۔ اسی طرح آیت کریمہ نازل ہو گئی، وہ آیت بھی ہم نے آج ہی پڑھی ہے۔ روزے کے تمام مسائل تقریباً آ گئے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کے مہینوں میں رات کو اپنی بیویوں کے پاس ملنے کو حلال کیا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات کو اللہ بیان کرنے کے بعد وعفی عنکم فلا تباشروہن، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد رات میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھنا کافی ہے۔ صبح سے لے کر فجر سے لے کر رات تک روزہ رکھ لے، یہی کافی ہے۔ اس میں ایک قرآنی نقطہ آپ غور کیجئے۔ اللہ یہ حکم نازل کرتے وقت صبح سے لے کر رات تک روزہ رکھو، یہ صراحتاً بولے بغیر قرآن کی ایک ادبی کہاوت میں اللہ نے اسے بیان فرمایا، وہ بھی آج ہم نے تراویح میں پڑھا۔ کیا جملہ تھا؟ کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل ہونے تک تم کھاتے رہو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جیسے ہی آیت نازل ہوئی وہ سنے فوراً گھر چلے گئے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ سیاہ دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل ہونے تک کھاؤ۔ وہ صحابی صحیح حقیقت میں جو ہے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا رکھ لیے، فجر کے وقت اٹھا کر دیکھتے ہیں ابھی بھی کالا ہے، کھاتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، دن بھر ایسے ہی ہوتا ہے، کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کالا دھاگا سفید دھاگا، اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی رکھ کر کے رات سے دیکھ رہا ہوں، وہ دھاگا اب تک بدلا ہی نہیں، میں کھانا جاری رکھ رہا ہوں، ابھی بھی کھا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کالے دھاگے کا مطلب رات ہے، سفید دھاگے کا مطلب دن ہے۔ اللہ اسی کو ایسا تعبیر فرمائے ہیں، یعنی رات ختم ہو جائے تو تمہارا روزہ شروع ہو جاتا ہے، دن بھر تمہیں روزے سے رہنا ہے۔
پھر جب رات شروع ہوتا ہے اس وقت سے مغرب سے تم کھانا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت فرمائی۔ الغرض، روزے کا سفر عاشوراء سے شروع ہو کر کے ایام بیز سے ہو کر کے وہاں سے عشاء تک مغرب، عشاء سے لے کر کے مغرب تک ہوا، پھر وہاں سے اس کے بعد فجر سے مغرب تک ہوا، اس کے درمیان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھنے والے کو، نہ رکھنے والے معذورین کی بھی رعایت کی گئی، رعایت کر کے روزے کے احکام مشروع کیے گئے۔ روزے کے تقریباً سارے مسائل آج کی تراویح میں پڑھی گئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کے روزہ رکھنے کی طرح پچھلی قوم والوں نے بھی روزہ رکھا، لیکن ان کے طریقے مختلف رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، یہ سب روزہ رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزہ رکھے ہیں، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ان کی اقتداء میں یہودیوں نے بھی 40 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح یہود و نصارہ روزے کی کیفیت اور اس کی تعداد، ان کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا۔ روزہ ہم صرف نہیں رکھتے ہیں، پچھلی قوموں نے بھی روزہ رکھا۔ اس طرح بولنے میں ایک سائیکالوجی ہے۔ قرآن کئی مقامات پہ اس طرح فلسفے کی بات کرتا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، الشیء الشاق اذا عم سہل تحملہ، ایک مشکل کام، ایک مشکل معاملہ جب وہ عام ہو جاتا ہے تو اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور مشہور عربی مقولہ ہے، المصیبت اذا عمت خفت، کوئی مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں شوگر آتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں بہت زیادہ شوگر آ گیا۔ ڈاکٹر ایسا بولنے کے بجائے اگر اس طرح کہتا کہ گاؤں میں سب کو یہ بیماری ہے، گلی میں چلنے والے 4 لوگوں میں 3 لوگوں کو شوگر ہے، اس طرح کہے تو ہمیں تھوڑی تسلی ملتی ہے۔ اسی سے بہترین ایک مثال، صرف ہمارے گھر میں کرنٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے، محلے کے سارے گھر میں بجلی ہو، صرف ہمارے گھر میں نہ ہو، مصیبت بہت بڑی معلوم ہوگی کہ ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اگر ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ محلے میں کہیں بھی کرنٹ نہیں ہے، تو الحمدللہ ایک تسلی ملتی ہے کہ اب اس وقت میں ان کے گھر میں بھی کرنٹ نہیں، لیکن گاؤں میں کہیں بھی بجلی کا نہ ہونا یہ ایک عام مصیبت، آدمی اسے جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح تو روزہ رکھ، تو بھوکا رہ، تو پیاسا رہ، اس طرح بولتے وقت دل کی ایک حالت ہوتی ہے۔ پچھلی قوم والوں نے بھی روزہ رکھا اس لیے تم بھی روزہ رکھو، اس طرح بولنے میں ایک طرح کی تسلی ملتی ہے۔ یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائیکالوجی ہے۔ آج تقریباً سارے روزے کے مسائل قرآن میں آ گئے۔ روزے کے چند مسائل پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اکثر اور بیشتر روزے میں چند غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، بے ضرورت رات بھر جاگتے ہیں۔ ضرورت ہو تو جاگ سکتے ہیں، قرآن پڑھنا ہو، علم حاصل کرنا ہو، کتاب کا مطالعہ کرنا ہو، تفسیر دیکھنا ہو، شرعی مسائل معلوم کرنا ہو، ان تمام کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ عبادت کے لیے، نماز کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، گلی کوچوں میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ گلی کے اس کونے میں 10 لوگ، اس کونے میں 10 لوگ ایسا جاگ رہے ہوتے ہیں گویا کہ رمضان میں سونا منع ہے، قرآن میں آیت ہونے کی طرح جاگ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری غلطی، رمضان آ جائے تو لوگ بہت اداس رہتے ہیں، ہر وقت سوتے رہتے ہیں، ایک کام نہیں کرتے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتے، پوچھنے پر کہتے ہیں روزے سے ہوں، دکان کو نہیں جاتے ہیں، کام کو نہیں جاتے ہیں، اس میں بھی ساتھ میں رہنے والے کوئی کام ان کو دو تو کہتے ہیں ان کو مت اٹھاؤ، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ روزے سے رہنے والے سوتے رہنا، اس طرح کا ماحول آج پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو،
بدر، جنگ بدر روزے کی حالت میں ہوا۔ جنگ ہے، لڑائی ہے، غزوہ ہے، موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ سحری کر کے صحابہ کرام فجر نماز پڑھ کر کے بدر کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم جنگ کو نہیں، گلی میں موجود دکان کو نہیں جاتے، پوچھے تو روزہ ہے کہتے ہیں۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ روزہ دار اپنے آپ کو اداس کی حالت میں نہیں بتانا چاہیے۔ تیل لگاؤ، سر کو تیل لگاؤ، فریش کپڑے پہن کر، کپڑا تبدیل کر کے اچھا رہو۔ لیکن آج ہماری حالت پر ذرا غور کرو، روزے میں اتنی مشقت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی کہہ دیے تھے کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، یہاں نان اسٹاپ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک اور غلطی، روزہ دار کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، بلکہ گھر ہی میں سحری کر کے ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے وہ منافقین کی علامتوں میں سے ہے۔ سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کے چھوڑنے کی بتائی ہے۔ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سخت وعید بیان نہیں فرماتے، لیکن فجر کی نماز، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، وہ بھی سحری کھا کر کے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ روزہ دار کی غلطیوں میں سے اہم غلطی۔ ایک اور غلطی، آج کل سحری کا کھانا ہر جگہ عام ہو گیا ہے، بڑی آب و تاب سے انتظام ہوتا ہے۔ پہلے صرف افطار میں انتظام ہوتا تھا، مسجد ہی میں افطار کے لیے انتظام کیا جاتا تھا۔ گھر میں افطار کرنے والوں کو مسجد میں افطار کرنے کی ترغیب دے کر، ان کے لیے مسجد میں گنجی بنا کر افطار کا انتظام اس لیے کیا جاتا تھا کہ گھر میں افطار کرنے سے مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے، باجماعت نہیں پڑھ سکتے، نماز مس ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے مسجد میں افطار کا انتظام کیا گیا۔ مسجدوں میں پہلے سحری کا انتظام نہیں تھا، مسجدوں میں صرف افطاری تھی، وہ بھی نماز کے اہتمام کے لیے۔ اگر وہ انتظام نہ ہوتا تو گھر میں آدھا پیالہ گنجی پینے تک مسجد میں 3 رکعت ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے مسجد میں ہی روزے کھولنے کا انتظام کیا گیا تاکہ مغرب کی نماز باجماعت ادا کر سکے۔ لیکن زمانہ گزرنے ضرورت پڑی، اس ضرورت کی پیش نظر سحری کا انتظام بھی وہاں ہونے لگا۔ چند افراد مل کر، چند تنظیمیں مل کر انتظام کرتے ہیں، اس میں بھی بعض غلطیاں قابل توجہ ہیں۔ بعض جگہوں میں کھانا فری دیا جاتا ہے سحری کا، جہاں تک ہو سکے وہ مفت کھانا لیے بغیر رہنا اچھا ہے۔ جو مفت لینے کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر استطاعت ہو، سکت ہو، ایک کھانا 100 روپے ہو تو 100 روپے دے کر اسے لینا ہے۔ اسی طرح سحری کا انتظام کرنے والے وہ جو بھی ہو، شریعت کا قانون ہے زکوٰۃ کے مال سے اس کا انتظام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سب لوگ کھاتے ہیں۔ سحری کا انتظام اس طرح کرنے کی اہم وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو آفس اور IT کمپنی میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، لیکن سحری کا انتظام، بندوبست ان کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے وہ انتظام شروع کیا گیا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والوں کے لیے تم سحری کا کھانا زکوٰۃ کے مال سے تیار کر کے مفت میں تقسیم کرے تو زکوٰۃ کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی اور ان کا لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تم زکوٰۃ کے مال سے کھانا بناتے ہیں تو صرف زکوٰۃ کے مستحقین کو ہی دینا ہوگا، سب کو نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے سحری کا کھانا زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مال، صدقہ، عطیہ، ہبہ، اس سے انتظام کرنا چاہیے۔ سحر کے انتظام میں ایک اور غلطی یہ بھی ہے کہ آپ کئی جگہ کھانے کا لسٹ مینو ڈال دیتے ہیں۔ ہفتے کے دن مٹن قورمہ، اتوار کو ویجیٹیبل بریانی، اس طرح ترتیب سے ڈال دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ سحری کے معاملے میں کھانا لینے والے اور کھانے کا انتظام کرنے والے شریعت کے قانون کا لحاظ کرنا چاہیے۔ روزہ دار سے ایک اور گزارش یہ ہے، صبح سے مغرب تک آپ کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں آپ روزے سے رہیں۔
دن کے کسی بھی وقت میں کسی ایک جگہ اکٹھا ہو کر غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، چغل خوری کر کے روزے کے سارے ثواب کو ضائع نہ کرے، نیکیوں کو ختم نہ کرے۔ کبھی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر، کبھی گلی کوچوں میں بیٹھ کر دنیا کے بلاؤں کو، مصیبتوں کو بات کر کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے صبح سے لے کر مغرب تک کسی کے بارے میں برائی کیے بغیر صحیح معنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزہ اور عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما کر اپنے شایان شان ان تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ روزے کی تمام رمضان کے سارے دنوں کی خیر و برکات سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔